السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فقال اللہ عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين۔ سورة البقرہ کی آیت نمبر 66 ابھی تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها، کہ ہم نے اس کو یعنی بستی کو باعث عبرت بنا دیا۔ فجعلناها نکالا، ہم نے اس بستی کو باعث عبرت بنا دیا، لما بین یدیہا، جو ان کے سامنے تھے، جو ان کے پاس تھے، وما خلفہا، اور جو ان کے بعد آئے، وموعظۃ للمتقین، اور اس میں متقیوں کے لیے، پرہیزگار لوگوں کے لیے نصیحت ہے، عبرت ہے۔ اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل پر ایک بہت ہی خطرناک عذاب بھیجا۔ وہ لوگ جو سنیچر کے روز، جو کہ احترام کا دن تھا، تقدس کا دن تھا، عبادت کا دن تھا، مچھلی کا شکار شروع کر دیا اور اس کے اندر حیلہ، مکاری، دغابازی شروع کی کہ سنیچر کے روز مچھلی کا شکار منع تھا، تو یہ اس سے پہلے گڑھا کھود دیتے تھے، جالی لگا دیتے تھے، جال بچھا دیتے تھے، اور پھر سنیچر کے بعد مچھلی شکار کر لیتے تھے۔ ان کی یہ مکاری اور ان کی یہ شرارت حد سے آگے بڑھ گئی، اور جب انہیں نصیحت کی جانے لگی، لوگ سمجھانے لگے کہ یہ حرکت چھوڑو، یہ جرم ہے، اس کے بعد بھی نہیں سدھرے۔ اللہ رب العالمین نے اس جرم کے نتیجے میں انہیں بندر بنا دیا، انہیں ذلیل کر دیا، اور حقیقت میں وہ انسان تھے، اور انسانوں ہی کو اللہ تعالیٰ نے بندر بنایا۔ بندر یہ عذاب آیا کہ ان کے چہرے بگڑ گئے۔ اللہ رب العالمین نے انسان سے بندر کو بنا دیا، یہ عذاب تھا۔ ایسا نہیں کہ انسان کی شروعات بندر سے ہے، ایسا نہیں، عذاب یہ تھا کہ انسان تھے اور حد سے آگے بڑھے، ان کو اللہ رب العالمین نے بندر بنا دیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، ہم نے ان کو، یعنی کن کو؟ بستی والوں کو، یعنی بستی پر جو عذاب آیا، اس عذاب پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے عبرت بنا دیا۔ یہ عبرت کن لوگوں کے لیے ہے؟ یہ اس زمانے کے لوگوں کے لیے بھی ہے، اور جو ان کے بعد قیامت تک پیدا ہوں گے اور آئیں گے دنیا کے اندر، ان کے لیے بھی عبرت ہے کہ جو بھی شخص حد سے آگے بڑھے گا، اللہ کی کھل کر نافرمانی کرے گا، تو ایسی قوم پر اللہ رب العالمین کا غضب اور قہر اور عذاب آ سکتا ہے۔ تو اللہ کے عذاب سے ڈرنا ہے، اللہ رب العالمین سے خوف کھانا ہے، اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے بچنا ہے۔ اور اس میں یہ تنبیہ بھی کی جا رہی ہے کہ وہ کام جو یہود کیے، وہ کام جو یہود کیے، اور ان کے کام کی وجہ سے، ان کی برائی اور ان کے گناہ کی وجہ سے اللہ کا غضب اور قہر اور عذاب آیا، تو ان اعمال سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے، ان برے اعمال سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے، ان برائیوں سے محفوظ ہونا ہے، بچنا ہے۔ اللہ رب العالمین
ان آیتوں کے ذریعے سے تمام یہود اور تمام اہل کتاب کو یہ الرٹ کر رہا ہے، خاص طور سے مدینہ کے اندر جو یہود آباد تھے اور حد سے آگے بڑھ رہے تھے اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی کر رہے تھے اور رسول کا مذاق اڑا رہے تھے اور مسلمانوں کا استہزاء کر رہے تھے، کہا تم بھی وہی روش اختیار کر رہے ہو جو تم سے پہلے یہود اختیار کرتے چلے آئے تھے، تو سمجھ لو کہ تمہارا بھی حشر وہی ہوگا جو اس سے پہلے لوگوں کا ہوا تھا۔ اور مدینہ کے اندر کتنے یہود آباد تھے ہم جانتے ہیں، مگر جو بری روش پر قائم تھے، دغا بازی اور مکر و فریب ان کا شیوا تھا، تو سوچئے ان پر کیا حشر ہوا، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، ان کو اللہ رب العالمین نے کتنی مصیبت میں اور کتنی پرابلمس میں رکھا کہ ایک وقت آیا کہ مدینہ کے اندر رہتے تھے، ان کو پھر مدینہ سے نکالا گیا۔ تو اللہ رب العالمین مدینہ کے گرد و پیش پائے جانے والے یہودیوں کو بھی الرٹ کر رہا ہے، متنبہ کر رہا ہے کہ اگر تم بری روش پر چلو گے، مکاری اور فریب اور دھوکہ اور نافرمانی کے راہ پر چلو گے، ڈگر پر چلو گے، تو تمہارا بھی حشر وہی ہوگا جو تم سے پہلے لوگوں کا ہوا تھا۔ یہ واقعات اللہ تعالیٰ کھول کھول کر کے قرآن میں متعدد مقامات پر بیان کیا ہے۔ اس میں عبرت ہے کن لوگوں کے لیے؟ یہ سارے لوگوں کے لیے عبرت ہے، جو اس زمانے میں تھے ان کے لیے بھی، اور جو ان کے بعد آنے والی جو نسل تھی ان کے لیے بھی یہ عبرت ہے کہ اگر اللہ رب العالمین کے قانون کو توڑو گے اور حد سے آگے بڑھو گے اور کھل کر نافرمانی کرو گے تو پھر یہ انجام اچھا نہیں ہوگا۔ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور اس میں متقیوں کے لیے یہ موعظت ہے، نصیحت ہے، کیونکہ نصیحت تو سارے لوگوں کے لیے، درس اور عبرت سارے لوگوں کے لیے ہے، لیکن اس نصیحت سے حقیقت میں وہی فائدہ اٹھاتا جس کے دل میں تقویٰ ہو۔ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، یہ متقیوں کے لیے نصیحت ہے۔ تو یہ نصیحت فائدہ اہل ایمان کو، تقویٰ والوں کو حاصل ہوتی ہے، ورنہ یہ عبرت اور نصیحت سارے لوگوں کے لیے ہے۔ قرآن یہ کھلی کتاب ہے اور سارے لوگوں کے لیے اس میں ہدایت اور اس میں نصیحت ہے، لیکن اس سے نصیحت سے فائدہ صرف اہل تقویٰ اور اہل ایمان حاصل کرتے ہیں۔ لہذا ہماری اور آپ کی جو سب سے بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ایمان کی مٹھاس کو، ایمان کی لذت کو ہمیشہ باقی رکھیں اور اس کو پانے کی ہمیشہ فکر مند ہوں، اپنے دلوں میں تقویٰ بسائیں، اللہ کا خوف پیدا کریں۔ یہ اگر تقویٰ ہوگا، ایمان ہوگا اور ایمان کی صلابت اور مضبوطی ہوگی تو پھر اللہ رب العالمین کی بندگی ہوگی، نافرمانی سے آدمی بچے گا، گناہ سے دور ہوگا، شیطان کے راستے سے بچے گا۔ اور اگر یہ تقویٰ نہ ہو، خوف نہ ہو، تو پھر آدمی آزاد ہے اور پھر وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کا واقعہ ذکر کیا قرآن کریم کے اندر کہ ان پر عذاب آیا، اور عذاب یہ تھا کہ اللہ نے ان کی شکل کو، ان کی صورت کو بندر جیسا بنا دیا، یعنی جیسا بندر ہم دیکھتے ہیں، معروف لفظ ہے، معروف کلمہ ہے، معروف جانور ہے، بندر اللہ نے بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور پھر یہ بلبلاتے رہے، چیختے رہے، چلاتے رہے، اور اسی صورت میں جیسے وہ بندر بنائے گئے تھے اسی صورت میں دنیا سے رخصت ہوئے، اور جن قوم پر اللہ رب العالمین کا عذاب آیا ان کی نسل نہیں چلتی ہے، یعنی جو بندر اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا ان بندروں سے توالد اور تناسل کا سلسلہ نہیں چلا، بلکہ جن کو بندر بنایا گیا وہ مر گئے، ان کی وہیں پہ نسل ختم ہو گئی۔ بقیہ جو ہم بندر دیکھ رہے ہیں یا بندر ہوتے ہیں وہ ایک اللہ رب العالمین کی مخلوق ہے، ایسا نہیں کہ وہ بنی اسرائیل کے جو بندر تھے انہی سے نسل چلتی چلتی آج ہم بندر دیکھ رہے ہیں وہی بندر ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی بندر تھے، اس کے بعد ہی بندر پیدا ہوئے، اور بندر کی ایک مخلوق ہے۔ اور جن قوموں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تھا بنی اسرائیل پر، ان بندر کی نسل نہیں چلی۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم لسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔